अजीज़ो, आज मुक़द्दस कलाम में से आज का मौजू है दो तरह की रास्तबाजी। दो किस्म की जो रास्तबाजियाँ पाई जाती हैं उसके ताल्लुक़ से आज हम सीखेंगे। और यीशु मसीह ने अपनी तालीम में, अपनी टीचिंग में ये बात सिखाई है जो मत्ती रसूल की मार्फत इंजीली बयान में। देखिए मेरे साथ, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 5वां बाब है। बाब दरवाजे को कहते हैं, यानी हमने 5वां दरवाज़ा खोला है और उसकी 17 आयत से लेकर 20वीं आयत मुक़द्दसा तक हम पढ़ेंगे। तो मेरी दरख्वास्त होगी कि जिनके पास बाइबल है वो ज़रूर खोलें और जिनके पास नहीं है वो सुने। और अगर आपके पास डिजिटल यानी आपके मोबाइल में मौजूद है, आप वो भी खोल सकते हैं। आए मुक़द्दस कलाम में से आज का हवाला मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 5वां बाब और उसकी 17 से 20 आयत तक हम खुदा का कलाम जो है वो पढ़ेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे। बड़े ध्यान से खुदा का कलाम सुनें। जी ब्रदर। कलाम खुदा में यूँ रकम है, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज़ ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। जी। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से, फरीसियों की, ये पहली किस्म है रास्तबाजी की। जी पढ़ दिए। फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होंगे। मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुना जाने पर उसकी बरकत। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होंगे। ये वो टीचिंग है जो खुदावंद अपने शागिर्दों को दे रहे हैं, उन लोगों को जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया और उसकी पैरवी करने के लिए उन्होंने अहद कर लिया, उसके साथ चलने का वादा कर लिया, अपना जीवन उससे दे दिया। उन पर यह भेद खुल गया कि यीशु मसीह ही निजात देंदा है और यीशु मसीह ही राह, हक और ज़िंदगी है। एक ख़ास बात इस जगह पर जब हमने 17 आयत पढ़ी तो लिखा है कि खुदावंद यीशु ने कहा कि मैं शरीयत को पूरा करने आया हूँ। अब शरीयत के बारे में हम जानते हैं कि शरीयत जो है वो इंसान को मुजरम ठहराती है। अगर कोई गलती करता है तो शरीयत उसे पकड़ लेती है और शरीयत कहती है कि इस शख्स ने ये गुनाह किया है, ये गलती की है, ये खता की है, अब इसे सज़ा मिलनी चाहिए। शरीयत एक तरह से वो थर्मामीटर है जो बुखार का लेवल, टेम्परेचर का जो लेवल है वो बताता है। बुखार उतारता नहीं है। कई लोग निजात बजरिया अमाल या नेक काम या शरीयत की बात करते हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि शरीयत ये बताती है कि इस शख्स ने गुनाह किया है, गुनाह से निजात नहीं देती, छुड़ा नहीं सकती, बल्कि वो मुजरम ठहराती है, पकड़ लेती है, जकड़ लेती है और उसके शिकंजे में लोग आ जाते हैं। और इंसानी हिस्ट्री में कोई ऐसा शख्स नहीं हुआ जो शरीयत को पूरा करे। किसी ना किसी जगह पर
بڑے بڑے نام ہیں بائبل میں، انہوں نے غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، نافرمانی کی، گناہ کیا. یسوع نے دعویٰ کیا کہ میں شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں. انسانی ہسٹری میں، انسانی تاریخ میں ایک ہی ذات ہے جس نے شریعت پوری کی ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے. اب اس نے شریعت پوری کی ہے، اور شریعت پوری کر کے اس نے دعویٰ کیا کون مجھ پر گناہ ثابت کرے گا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس ہستی نے اس کو پورا کیا ہے ہمیں اس کو اپنی زندگی میں لینا ہے، اور جب وہ ہماری زندگی میں آ جائے گا تو اس کی راست بازی ہمیں مل جائے گی. ایک راست بازی کا ذکر خداوند نے کیا کہ تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں سے اگر زیادہ نہیں تو تم بھی اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ کبھی راست باز اور کبھی ناراض، کبھی گنہگار، کبھی ایماندار، کبھی تھوڑی جی نیکی کر لی، کبھی تھوڑی جی برائی کر لی. اگر ان چکروں میں رہے تو تم کبھی، کیونکہ فریسی یہی کرتے تھے، کدی نیک ہو جاندے ہوندے سے کدی بد ہو جاندے ہوندے سے. یسوع مسیح نے شریعت کو پورا کیا، اور جب ہم یسوع کو لے لیتے ہیں، یسوع ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو ہمیں ایک اور راست بازی مل جاتی ہے، وہ ہے مسیح کی راست بازی. کتنی راست بازیاں ہیں آج سیکھ رہے ہیں جن کے بارے میں؟ 2. کون کون سی؟ فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی اور مسیح کی راست بازی. ہلیلویا، مسیح کی راست بازی. اب فقیہوں کی راست بازی جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ خود ساختہ ہے، سیلف رائچسنس جسے کہتے ہیں. انہوں نے اپنے طریقے سے راست بازی بنائی ہوئی تھی، روایات، ٹریڈیشنز. ہمارے ملک میں بھی بہت ساری روایتی راست بازی ہے. جیسے میں نے پچھلے دنوں بھی بتایا تھا کہ بے شمار لوگ اپنے اپنے طریقے سے باتیں کرتے اور وہ پڑھتے بھی نہیں ہے کہ یہ بائبل میں لکھا ہے کہ نہیں. جیسے میں نے بتایا تھا موم بتیوں والی عبادت، وہ آپ نے دیکھا کئی لوگ موم بتیاں جلا کر عبادت کرتے ہیں، کہنے کہ رکو رکو ذرا موم بتی جلا لیے پھر دعا کرنے، یہ گھروں ہی لے کے جاندے نے موم بتی کہ جی ہم چرچ جا رہے ہوتے جا کے موم بتی جلا کے عبادت کرنی. تو یسوع مسیح نے اناجیل کے اندر، رسولوں نے خطوط کے اندر کہیں یہ تعلیم نہیں دی کہ گھروں موم بتی لے کے جائے ہو. تو ہم نے وہ طریقہ اپنانا ہے جو بائبل کا طریقہ ہے، جو بائبل ہمیں سکھاتی ہے، ہم نے اس کو اپنانا ہے. فقیہوں کی راست بازی خود ساختہ، یہ راست بازی جنازے کی طرح ہے. جیسے جنازے کو کندھا دیا جاتا ہے نا جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، تو میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ آفٹر ڈیتھ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو وہ بڑا وزنی ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے طاقتور سورما لوگ بھی کئی ہوتے ہیں، وہ زیادہ دیر جنازے کو نہیں اٹھا کے چل سکتے. وہ نال ہی دوجا بندہ ہوتا ہے، وہ کہتا یار لے میرا بوڈا تھک گیا تو آ جا. حالانکہ تھوڑی دور تک جانا ہوتا ہے، زیادہ کئی دفعہ نہیں ہوتا کہ جی بہت لمبا جانا پڑتا ہے. کیوں؟ زیادہ دیر نہیں چلا جائے. یہ بالکل جو خود ساختہ راست بازی اسی طرح ہے کہ آپ زیادہ دیر تک گناہ اور گناہ کی لاش لے کر چل نہیں سکتے، کیونکہ آپ اپنی راست بازی میں چل رہے ہیں. خود ساختہ راست بازی، فقیہوں کی راست بازی، دکھاوے کی راست بازی، محض دکھاوا، عبادت دکھاوا، ہدیے دکھاوا، چندے دکھاوا، دیگیں دکھاوا، یہ خود ساختہ ہے. یہ زیادہ دیر نہیں چلے گی، آپ بور ہو جائیں گے، اکتا جائیں گے، تھک جائیں گے. جیسے جنازہ اٹھانے والے تھک جاتے ہیں، یہ جو فقیہوں کی راست بازی ہے، فریسیوں کی راست بازی ہے، یہ اس کی طرح ہے. اس میں ایک نکتہ ہے، اس راست بازی میں ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں پسند کریں، لوگ ہماری واہ واہ کریں. لوگ کہیں جی واہ 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس میں واہ واہ کہ ہم جو ہے وہ ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے واہ واہ ہماری ہو ہر طرف. کئی پاسٹرز بھی کلام سنا کے اترن گے، کہنے کہ سناؤ پھر کیسا کلام سنایا.
یعنی سننا چاہتے ہیں نا میری بابا کرن. تو یہ جو راست بازی ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں پسند کریں. بے شمار لوگ دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے پرستش اور عبادت کر رہے ہوتے ہیں، دل سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ساتھ والا تالی بجا رہے وہ بھی مارنے شروع کر دینا. ایسی پرستش کا کیا فائدہ کہ وہ پرزائڈر بچارا کہ لکے کوئی جا رہا تالی بجاؤ تالی بجاؤ تالی بجاؤ، لوگ پھر بجان لگ پہ پھر مٹھے پہ جاندے نے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ خود ساختہ راست بازی ہے. یہ ایسے لوگ جو پرستش کر رہے ہوتے ہیں یہ فقی ہوتے ہیں، یہ مسیح کی راست بازی والے لوگ نہیں ہیں. کیونکہ جو مسیح کی راست بازی رکھنے والے لوگ ہیں انہیں کہنا نہیں پڑتا، انہیں موٹیویٹ نہیں کرنا پڑتا، ان کے اندر سے یہ بات جاری ہوتی ہے کہ میں نے تالیاں بھی بجانی ہے، میں نے گیت بھی گانے ہیں، میں نے پرستش بھی کرنی ہے، میں نے عبادت بھی کرنی ہے. ان کو کہنا نہیں پڑتا کیونکہ ان کے اندر مسیح کی راست بازی ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ جی مشکل ہے، آج نہیں میں آؤں گا، میرا موڈ نہیں ہے، پرستش اور عبادت کرنے کا میرا موڈ نہیں ہے، میرا موڈ خراب کرتا صبح صبح بیگم نے، بچے نے میرا موڈ خراب کرتا ہے. ان کا موڈ خراب نہیں ہوتا. اگر موڈ خراب ہوتا ہے تو پھر وہ فقی اور فریسیوں والی راست بازی بسر کر رہے ہیں، اور اگر موڈ خراب نہیں ہوتا تو پھر ان کے اندر مسیح کی راست بازی ہے. کیونکہ جو خود ساختہ راست بازی اس میں بڑا زور لگانا پڑتا ہے. اٹھ کے بہ گئے، پھر لیٹ گئے، یار اج رہن ہی دینے، ایک ہی تے دن ہوندا اتوار دا، ایک ہی تے سونا ہوندا ہے. ہماری بہنیں ہیں ان کو کام یاد آ جاتے ہیں، ایک ہی تے دن ہوندا ہے جس موقع ہوندا ہے گھر دے معاملات چلان دا. ہمیں ان چیزوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے. اگر آپ مسیح کی راست بازی کو لے لیں گے تو پھر بہت زور لگانا نہیں پڑے گا. دعا کرنے میں، بائبل پڑھنے میں، پرستش کرنے میں پھر موٹیویٹ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ خود بخود ہی متحرک ہو جاتے ہیں. میں کل بھی ذکر کر رہا تھا، ایک کتاب، انگلش کتاب ہے، ہولی فیور، مقدس بخار. کیا؟ مقدس بخار. کل ہمارے ادھر بائبل کالج میں ورکشاپ تھی تو اس میں اسٹوڈنٹس کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ تانوں روحانی بخار چڑھیا رہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں تینوں کی بخار چڑھیا ہوا ہے، تو بھجا پھرنے آوا. ہاں جی، اسے کرکٹ کا بخار ہے، اسے گلی ڈنڈے کا بخار ہے، اسے کبوتروں کا بخار ہے نا، چڑھے ہوئے نا لوگوں کو بخار. لڈو کا بخار ہے، موبائل کا بخار ہے، موبائل پر گیمیں کھیلتے ہیں اس کا مختلف بخار لوگوں کو چڑھے ہیں. وہ جویں اٹھتے ہیں گیم کھیلنی شروع کر بخار چڑھیا ہوا ہے انہوں نے. تو ایک رائٹر ہے، انگلش ہے وہ، اس نے لکھی ہے کتاب ہولی فیور، مقدس بخار. اچھا، یہ بخار آپ کو اترنا ہی نہیں چاہیے، یہ روحانی بخار ہے، یہ کبھی نہیں اترنا چاہیے. اور دوسرا چڑھنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ تو کمزور کرتا ہے. جسمانی بخار جڑا ہے نا وہ آپ کو کمزور کر دیتا ہے، ویک کر دیتا ہے. اور جو روحانی بخار ہے وہ آپ کو کمزور نہیں کرتا بلکہ طاقتور کر دیتا ہے. ہلیلویا. وہ آپ کو زور بخشتا ہے، وہ آپ کو متحرک کرتا ہے، وہ آپ کے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے. اور آپ روحانی طور پر جب سٹرونگ ہوتے ہیں، متحرک ہوتے ہیں، تو پھر آپ بڑھتے جاتے ہیں. پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی کئی لوگ کبھی کبھی نیکی کا کام کرتے ہیں، سال میں 1-2 دفعہ. وہ کہنے کہ بھائی اسی تو ایک ادھی باری کر سکتے ہیں، بہتا نہیں اسی کر سکتے. یہ بالکل فقیہی اور فریسی بھی ایسے کرتے تھے، سال بعد یا کدی کدار کو نیکی کا کام کر لیا، لیکن روز نہیں کرتے. لیکن جن کے اندر مسیح کی راست بازی ہے وہ ہر وقت نیکی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ہے ہی نیکی. وہ ہر وقت نیکی میں رہتے ہیں، انہیں نیکی کے لیے موٹیویٹ نہیں کرنا پڑتا،
انہیں نیکی کے لیے تیار نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ نیکی ان کے اندر اور لڑی موجود ہے، ان کے اندر پہلے سے موجود ہے، کیونکہ ان کے اندر مسیح ہے۔ انہوں نے مسیح کی راست بازی کو لے لیا ہے، انہوں نے یسوع کی راست بازی کو لے لیا ہے، اور جب مسیح کی یسوع کی راست بازی آپ کے اندر آ جائے گی، پھر نیکی کرنے کے لیے کسی کے مشورے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ جی میں نیکی کر لواں کہ نہ کراں، کسی دی مدد کراں یا نہ کراں، پھر کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ ان کے اندر موجود ہے۔ وہ نیکی کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ نیکی کرنا ان کے لیے اعزاز بن جاتا ہے کہ میرا یہ اعزاز ہے، استحقاق ہے، کیونکہ میرا مسیح نیک تھا۔ آپ کو پتہ ہے ایک شخص نے کہا تھا، اے نیک استاد، مسیح جس کی زندگی میں ہے، مسیح کی راست بازی جس کے اندر ہے، اسے نیکی کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شخص نے ایک واقعہ قلم بند کیا، جو لوگ سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں، اور عموماً یہ جو سمندر میں غوطہ لگانے والے لوگ ہیں، یہ اس وقت غوطہ لگاتے ہیں جب سمندر کا پانی صاف ہوتا ہے، کلیئر ہوتا ہے، تاکہ نیچے کی مخلوق کو جا کر دیکھ سکیں کہ نیچے ڈیپ سی میں جو مخلوقات ہیں وہ کیسی ہیں، کیسے کیسے خدا کے عجیب کام ہے۔ اور وہ اس موسم میں غوطہ لگاتے ہیں جب سمندر کلیئر ہوتا ہے، کیونکہ کئی دنوں میں جیسے اگست کے مہینے میں سمندر بہت رف ہوا ہوتا ہے، لوگ حکومتیں منع کرتی ہیں کہ اگست کے مہینے میں سمندر کی طرف نہ جائیں، کیونکہ رف ہے، وہ پانی اس کا جو ہے وہ گدلا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے۔ تو وہ دوست چلے گئے اور کاسٹیوم وغیرہ انہوں نے پہن لیے، تو وہ ابھی کنارے پر ہی تھا پہاڑ کے اوپر کسی کے، تو اس کے دوستوں نے اسے دھکا دے دیا۔ وہ شخص سوئمنگ تو کر لیتا تھا، سوئمر تھا وہ، لیکن ڈیپ سی میں اسے جانے کا کبھی تجربہ نہیں تھا۔ اب وہ جب نیچے گیا، سوئمنگ تو اسے آتی تھی، پہلے تو وہ ناراض ہوا کہ مجھے انہوں نے دھکا دے دیا ہے، لیکن جب وہ نیچے گیا تو اس نے، پانی بڑا کلیئر تھا اور اس دن اور زیادہ کلیئر تھا، اس نے قریب سے آبی مخلوق کو دیکھا، عجیب عجیب چیزیں اس نے دیکھی، شاہکار خدا کے، عجیب کام خدا کے، اور وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا، میں نے تو زمین پر کچھ بھی نہیں دیکھا، خدا کی قدرت تو اس گہرے سمندر کے نیچے ہے۔ تو رائٹر لکھتا ہے کہ مسیح میں جو راست بازی ہے وہ بھی اسی طرح ہے۔ کئی دفعہ ہم اوپر اوپر پھرتے رہتے ہیں اور ہمیں اس کا گہرا تجربہ نہیں ہے، اس کی گہری جو حضوری ہے، پریزنس ہے، اس کا تجربہ نہیں ہے۔ ہم یہ جو 1-1.5 گھنٹے کی عبادت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے بڑا کام کر لیا، بڑی ہم نے پرستش کر لی، ہم نے بڑی عبادت کر لی، ہم بڑے پکے ہیں، 2 گھنٹے کے لیے ہفتے میں 1 دفعہ ہم پرستش کر لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب آپ اس کی حضوری میں گہرا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور گہرے ہوتے جائیں گے، اور گہرے ہوتے جائیں گے، تو پھر یہ بھید اور یہ ساری چیزیں آپ پر کھلتی جائیں گی کہ اس کی حضوری میں ڈیپ ہونا کتنا ضروری ہے۔ اور آپ پر مسیح کی راست بازی کا بھید کبھی نہیں کھل سکتا جب تک آپ اس میں گہرے نہیں ہوں گے، جب تک آپ گہرے نہیں ہوں گے، یہ بھید آپ پر نہیں کھلے گا کہ وہاں پر کیا کیا ہے۔ میرے عزیزو، ہم نے مسیح کی راست بازی کو لینا ہے، کیونکہ مسیح کی راست بازی ہمیں تھکنے نہیں دیتی۔ وہ فکرہ اکثر میں کہتا ہوں، اکڑا نہیں، چکنا نہیں، تے تھکنا نہیں۔ ہاللیلویہ۔ وہ گیت بھی آصف صاحب گاتے ہیں، نہیں ہو چکنا، بول دیں ذرا مائک میں، بول دیں، ہمارے ناظرین تک بھی ہے، نہیں ہو چکنا چکنا، نہیں ہو چکنا، اسا نچنا یسوع لی نچنا۔ ہاللیلویہ، واہ، یسوع کے لیے، ویسے نہیں نچنا ہے ابھی کہ جتھے ٹول بجن دے اتنے نچنا شروع ہو گیا، تو یہاں کتے
ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਤੁਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੱਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ। यीशु के लिए प्रशिश करते हुए जो मर्जी करें आप, झूमें गाएं ताली बजाएं, आप थकते नहीं हैं। जब मसीह की रासबाजी आपके अंदर आ जाती है, अगर आपको आपके पास्टर ने, आपके एल्डर ने, आपके मुबशर ने कहा है, आपके कलीसिया के शख्स ने कहा है यार मेरी मदद कर दो, तो तुसी थकोगे नहीं। कई लोग तो भाग जाते हैं ना, मदद कराने की बजाय वो निकल जाते हैं, वो रफू चक्कर हो जाते हैं, वो विचों ही कितों ऐ निकल जाते हैं, वो पता ही नहीं चलता कि किधर गए ने। ये वो लोग हैं जिनके अंदर फकीहों वाली रासबाजी है। वो आए थे चर्च, वो इबादत के लिए आते हैं, वो अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए पेश नहीं करते क्योंकि वो थक जाते हैं। और अगर उनके अंदर मसीह की रासबाजी होगी तो वो कभी थकेंगे नहीं, वो कभी नहीं थकेंगे। मैं चंद हफ्ते पहले अमेरिका में था, तो वहाँ पर खुदा की बंदी डोना, आप जानते हैं, पास्टर है, वो आती रहती है इधर पाकिस्तान में। तो जिस जगह कॉन्फ्रेंस थी वो भी आए, कुछ 6-7 घंटे का सफ़र कार पे करना पड़ता है उनकी एरिया में जाने के लिए। अमेरिका क्योंकि बहुत बड़ा है और लंबी लंबी ड्राइव और लंबी लंबी फ़्लाइटें हैं वहाँ पर। जब वो वहाँ पहुँचे तो जो रिसेप्शन थी वहाँ पर मैं खड़ा था, वो मुझे मिले, तो मैंने कहा ओह डोना आर यू टायर्ड? कहती नो आई एम एक्साइटेड। मैं हैरान, मैं क्या माई 17 दे लग गया है ना रसा, क्यों आसे भाई 70 के करीब हो गई माँ जी। मैं कहा तो साढ़े मुंडिया नालों भी इन्हें चंगी गल कर छड़ी, साढ़े तो कई मुंडे कहणगे मैं थक गया जी, हुण बाकी काम कल करांगे। मैंने पूछा भी अम्मा यानी बाजी भैन तू थक गई? कहती नो मैं एक्साइटेड हाँ खुदा का कलाम सुनने लई। तो जिस शख्स के अंदर मसीह की रासबाजी है वो कभी थकता नहीं है, ना निकी करते, ना प्रशिश करते, ना इबादत करते, ना खुदा का कलाम सुनते। और अगर कोई शख्स कहता है जी मैनू हुण थकावट हो गई है हुण भाई बस, तो फिर समझे कि वो फकीहों और फरीसियों की तरह रासबाज है। मसीह की रासबाजी मुफ्त है, ये मुफ्त है। ये क्या है? मुफ्त मिली है। हमने मसीह को पहन लिया, हम में रासबाजी आ गई। हमने कोई चिल्ले नहीं काटे जाकर जंगलों में, कोई हमने पानी में खड़े होकर रियाजतें नहीं की, हमने कोई वो बियाबानों वीरानों में चले गए जी हुण मैं ब्याह नहीं कराना। कई बाज फिर करा लेंदे ने, पहले कहणगे नहीं जी मैं नहीं हुण कराना, फिर करा लेंदे ने। कई कहणगे मैं इत्थे नहीं कराना, फिर उत्थे ही करा लेंदे ने, है ना, झूठ बोलते हैं हम। ये मुफ्त है, इसके लिए आपने कोई स्ट्रगल नहीं की, आपने कोई मेहनत नहीं की, ये मुफ्त में मिली है। ये वो रासबाजी है जो मसीह की है। और मसीह की रासबाजी क्या है? उसने शरीयत को पूरा किया है। मैं और आप शरीयत को पूरा नहीं कर सकते थे, यीशु ने शरीयत को पूरा किया है। और ये रासबाजी हमें मसीह को पहन लेने, कबूल करने से, मुफ्त ईमान लाने से मिल जाती है। जब हम तौबा करते हैं और पानी का बपतिस्मा लेते हैं, ये तोहफतन एज गिफ्ट हमें मिल जाती है। लेकिन अफसोस कई लोग इस रासबाजी को हासिल करने के लिए या अपनी दुआएं पूरी करवाने के लिए बड़े बड़े टशन करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा सुखे की में एक मेला होता है और लोग वहां पर पैदल जाते हैं। ये केड़ी रासबाजी है? लोग वहां पर पहुंचकर लेटकर ऊपर चढ़ते हैं। ये केड़ी रासबाजी है? कईयां नूं कहना कूणियां बल जाओ, वो कूणियां छड़ा लेंदे ने। आप गौर करें ये कैसी रासबाजी है जिसमें आप अपने बदन को अजियत दे रहे हैं। मुझे और आपको अजियत नहीं देनी, यीशु ने इस अजियत को अपने ऊपर ले लिया। जब सलीब पर उसने जान दी तो मुझे और आपको रासबाजी देने के लिए उसने अपने बदन पर ये सारी अजियतें बर्दाश्त की हैं। हमने मसीह के दुखों को भुला दिया है। हम मसीह के दुखों को भुलाकर अब हमने दुख सहने शुरू कर दिए हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि ये रासबाजी मुफ्त है। आपको पैदल साइकिलों पे घुटनों के बल अजियत बदन को देकर सुखे की नहीं जाने की जरूरत। ये सुख तुहानू घर ही मिल जाएगा, सिर्फ यीशु नू कबूल करो, तौबा करो तो बपतिस्मा लो। एक दफा का वाकया कि एक दफा एक अम्मा भारी गठरी चुक के जा रही तो कोई गड्डे वाला लागे लंघण दे, उन्हें आख्या बुढ़ी माई है तो चलो इनू मैं ना बहा लेना वा। उन्हें कहा अम्मा आ जा उत्ते बह जा, गर्मी है तो तू भार बड़ा चुकया है। तो
وہ میں نے کیتا اتنے بہ گئی تو گٹلی سر تے ہی رکھی ہوئی. تھوڑی کہ دیر بعد وہ گڈے والے نے ویکھیا, انہیں کہا میں کی کیتا ہے؟ کہتی پت میں نہیں سی چاہنی کہ تیرے گڈے اتنے بہتا بھار پاواں, یہ تسی سارا بھار یسو نو دے دو, یہ نہ چکو, یہ ضرورت نہیں ہے. اور جو ایسے بیوقوف اور نادان لوگ ہیں انہیں بھی سمجھائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کا بوجھ تو یسو نے اٹھا لیا ہے. آپ کی اذیتیں, آپ کی تکلیفیں, لکھا اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی, اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی, ہمارے غموں کو برداشت کیا. آپ کو پتا ہے یہودی اس باب کو نہیں پڑھتے. یسایہ نبی کا 53 باب یہودی نہیں پڑھتے. پتہ ہے آپ کو کہ نہیں؟ نوٹ کر لیں آج. یہودی اس لیے نہیں پڑھتے, وہ کہتے ہیں کہ مسیح کے ساتھ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ تو مسیح ہے. یہودی جب یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو وہ یسایہ 53 باب کو کراس کر جاتے ہیں, کیونکہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو کیسے ممکن ہے کہ جو مسیح ہے, جو نجات دہندہ ہے, وہ اذیت میں سے گزرے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ جو یسوع مسیح پر ایمان لے آئے ان پر یہ بھید کھل گیا ہے کہ اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی, ہمارے غموں کو برداشت کیا, ہماری خطاؤں کے سبب سے, اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سزا ہوئی تاکہ اسی کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. اس لیے عزیزو, ہمیں اذیت میں نہیں گزرنا بلکہ ہم نے مسیح کی راست بازی کو اپنے اوپر لے لینا ہے. ایک کام آپ نے کرنا ہے, وہ کیا ہے کہ معیاری مسیحی زندگی بسر کرنی ہے. کون سی؟ وہ مسیحی زندگی جس میں معیار ہے, اے نہیں دگڑ مگڑ سارا ہویا. جب میں ایک پاسٹر نو ویکھیا باہر بیٹھا کلیسیا دے ایلڈر نے سکٹاں پین دیا, میں کہ انہیں تو ایلڈر کے میں مڑے گا جو کہ پادری بھی پی رہا, تو جے ایلڈر نو سمجھاواں گے وہ کہے گا پادری بھی پیندا ہے, تو پادری نو ہن کون سمجھاوے, انہوں تو رب ہی سمجھا سکتا نا, کیونکہ وہ کہندا میں سیمنری کیتی ہے, میں بائبل پڑھی ہے. اگر آپ معیاری زندگی نہیں بسر کریں گے تو پھر لوگ کیسے کریں گے؟ آپ ایمانداروں نے, خون خریدوں نے, جن کو نجات مل گئی ہے, آپ راست باز ہو گئے ہیں, آپ ایماندار ہیں, آپ نے معیاری مسیح زندگی بسر کرنی ہے. اور جب لوگ آپ کو دیکھیں گے تو پھر وہ ہمارے مسیح کے پاس کھینچے چلے آئیں گے. اس لیے یسوع نے کہا تھا میں دنیا کا نور ہوں, پھر اس نے کہا تم دنیا کے نور ہو. تو ہم نے معیاری مسیح زندگی بسر کرنی ہے. راست بازی ہمیں مفت میں ملی ہے. اکثر میں کہتا ہوں کہ نجات مفت ہے, اجر مفت نہیں ہے. اور جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو ہم نے اس کے جلال کے لیے بامقصد, بابرکت, معیاری اور پاک زندگی بسر کرنی ہے. آمین. اب آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کے اندر کون سی راست بازی ہے, فقیہی اور فریسیوں والی راست بازی ہے یا مسیح کی راست بازی ہے.